مخلوقات کی تاریخ میں، اس کائنات کی تاریخ میں پہلا شخص جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں بشر کا نعرہ بلند کیا وہ ابلیس تھا۔ آدم علیہ السلام کی بشریت تھی، اس نے کہا تھا کہ بشر بنا رہا ہے۔ لطف کی بات ہے کہ خود کہہ رہا انی خالقم بشرن، بشر بنا رہا ہوں، اور یہی بات ابلیس کہتا ہے تو فرمایا دفع ہو جا بے ایمان، فخرج منہا۔ باری تعالیٰ تو نے تو کہا ہے بشر، تو میں نے بھی کہا ہے بشر، تو مجھے تو نے فرمایا مردود ہو جا۔ اس نے کہا میں مالک ہوں جو چاہوں کہوں، تمہیں کس نے اجازت دی کہ زبان پر بشریت لا کر بے ادب اور گستاخ اور جرأت مند بن جاؤ؟ اس لیے اس نے کہا کہ جب میں انی خالقم بشرن کہتا ہوں، اللہ میں کہتا ہوں، تو اس کا درجہ بلند کرنے کے لیے کہتا ہوں، اور جب تو کہتا ہے تو درجہ گھٹانے کے لیے کہتا ہوں۔ تو ابلیس یہ نعرہ لگا کر اپنے علم کی بنیاد پہ مردود ہوا، اور ملائکہ علم کی نفی کا نعرہ لگا کر ادب کی بنیاد پر مقبول ہوا۔ اب یہ جو علم کا نقطہ بیان کیا، یہاں پر ایک حدیث بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث، حجت الوداع کا موقع ہے۔ آقا علیہ السلام حجت الوداع عرفات سے چل کر مینا کے میدان میں پہنچے، اور بخاری شریف اٹھائیے، اس کا باب خطبہ مینا کا باب پڑھیے، صحیح بخاری شریف میں خطبہ مینا۔ تو آقا علیہ السلام نے مینا میں آ کے جہاں قربانی دی، وہاں مینا میں ایک خطبہ اور ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ مینا میں آقا علیہ السلام نے اپنے خطاب کے دوران 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے۔ اپنے خطبہ مینا کے دوران آقا علیہ السلام نے پوچھا بآواز بلند ای یوم ھذا، صحابہ کرام سن رہے، 1.25 لاکھ کا اجتماع، فرمایا آج کون سا دن ہے؟ بولیے صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا دن ہے؟ گزشتہ دن 9 ذی الحج تھی، عرفات میں تھے، حجت الوداع کا خطبہ ارشاد ہوا تھا، عرفات سے آئے تھے، رات مزدلفہ گزار کے آج مینا میں پہنچے تھے، آج تھی 10 ذی الحج، قربانی کا دن تھا، یوم النحر تھا۔ آقا پوچھتے ہیں ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو بولیے نہیں معلوم تھا صحابہ کو کون سا دن ہے۔ کھڑے ہیں مینا میں، کھڑے ہیں قربانی دے رہے ہیں، معلوم ہے، مگر معلوم جواب کیا کہتے ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع، عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، حضور ہمیں معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ فرشتوں والا جواب، قالوا لا علم لنا، مولا ہمیں معلوم نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معلوم نہیں کون سا دن ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اندازہ کر لیں، مقام ادب ہے، کوئی کر سکتا ہے اس ادب کے تفصیل؟ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولیے ہے کوئی بات؟ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو یہ بھی معلوم نہیں، بھئی حج کر رہے ہیں، ذی الحج ہے، ذی الحجہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی ایک زبان سے بھی نہیں نکلا کہ یا رسول اللہ ذی الحج ہے۔ اللہ و رسول عالم، آقا پتہ نہیں، اللہ کا رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے۔ پھر میرے آقا نے شہر مکہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، کعبۃ اللہ کی طرف، اور شہر مکہ کی طرف مبارک انگلی کر کے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے سامنے؟ نہیں معلوم کہ مکہ ہے؟ اس میں بھی کوئی شک ہے کہ شہر مکہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا 1.25 لاکھ صحابہ سے، کسی نے جواب نہیں دیا، ہر ایک نے کہا اللہ و رسول و آقا حضور ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا شہر۔ کبھی کسی نے غور کیا کہ صحابہ کے مقام ادب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں؟ کیا صحابہ ان کی صحابیت کو اتنا بلند درجہ ملا، علم نے دیا؟ ارے صحابہ میں وہ صحابہ بھی تھے جن کو قرآن آراب کہتا، جن کو در مصطفیٰ پر آ کر آقا کے دروازے پر آواز دینا، دستک دینے کا بھی ادب از خود پہلے نہیں آتا تھا، وہ بھی اللہ سکھاتا تھا، بھائی آرام کا وقت ہے، اونچی آواز سے نہ بلایا کرو۔ ایسے سادہ لوگ ہل چلاتے آتے تھے، بکریاں چراتے آتے تھے، کثرت کے ساتھ وہ لوگ تھے جو الف بے لکھنا بھی نہ جانتے۔ بلازری لکھتا ہے فتوح البلدان میں، جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا
تو 10 لاکھ کی آبادی تھی شہر مکہ کی، کاسموپولیٹن مکہ، گریٹر مکہ، مکہ شہر کا بڑا علاقہ، 10 لاکھ کی آبادی، صرف 15 آدمی ایسے تھے جو ٹوٹا پھوٹا نام اپنا لکھنا جانتے تھے۔ 10 لاکھ کی آبادی میں 15 آدمی نام لکھنا جانتے تھے۔ علم کا عالم یہ تھا۔ تو وہ صحابی ان کو جو اتنا بلند درجہ ملا کہ نہ کوئی ابدال ان کے رتبے کے برابر جا سکے، نہ کوئی کتب، نہ کوئی غوث، نہ ساری دنیا کے غوث مل کر ایک صحابی کے مرتبے کے برابر نہ ہو سکیں، تو کیا نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی امام حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، تاریخ کا ان کے درجے کے برابر نہیں جا سکا، تو کیا ان کا اتنا اونچا درجہ علم سے بنا؟ علم تو بھائی بعد میں آنے والوں کے پاس بہت تھا۔ صحابہ کرام نے تو نہ صرف کی کتابیں پڑھی تھیں، نہ نحو پڑھی تھی، نہ فقہ کی کتابیں پڑھی تھی، نہ تفسیریں پڑھی تھی، ان کا علم تو اتنا ہی تھا جتنا آقا سے جس کو جتنا سننا نصیب ہو۔ اور ایسے بھی تھے کہ جن کو آقا کی زندگی میں مجلس ہی ایک بار، اور ایسے بھی تھے کہ میدان جنگ ہے، ایک کافر تلوار لے کر آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے، جنگ لڑ رہا ہے مصطفیٰ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سواری پر ہے، اونٹنی پر، پہچان بھی نہیں، سامنے آمنے سامنے آ گیا، اچانک نگاہ ایک خوبصورت چہرے پہ پڑی، ایک من موہنے چہرے پر پڑی، ایک پیارے پیارے حسین جمیل چہرے پہ نگاہ پڑی، بے ساختہ رک گیا کہ پوچھیں تو صحیح یہ خوبصورت مکھڑے والا ہے کون؟ پوچھا کون ہو؟ تو آقا نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ بس آقا کا نام سنا، ہار گیا، دل شکار ہو گیا، وہیں رک کے پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو؟ تھا کافر، آیا ہے لڑنے، مگر رات دن حضور کے معجزے تو دیکھتا ہے، تو ہے کافر مگر کافر ہو کے بھی جانتا ہے کہ کیا دو گے، کہ جو دینا چاہیں دے سکتے، اللہ جو دینا چاہیں دے سکتے، کیا دو گے؟ میرے آقا نے کہا کلمہ پڑھ لو تو جنت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے پڑھا دے گا، اپنی سواری پر بیٹھے کلمہ پڑھ لے، ابھی نیچے نہیں اترا، کلمہ پڑھا اور پھر آیا کہ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، اب جن کا کلمہ پڑھا ان کے جوڑے بھی چوم لوں، قدم بھی چوم لوں۔ اترنا چاہتا ہے، پاؤں پھسلا سواری سے اترتے ہوئے، نیچے گرا گردن کے بل وہیں شہید۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، اس نے خالی کلمہ ہی پڑھا، بقایا علم اسلام کا کوئی نہیں پڑھا، نماز بھی نہیں سیکھی، پڑھنی تو دور کی بات ہے، غسل بھی نہیں کیا کہ مسلمان ہو کے غسل کر لوں، اور سنت کے مطابق ملت ابراہیمی کا عمل کر لوں، غسل کر لوں، نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حج کر لوں، زکوٰۃ دے لوں، ایک عمل ارکان اسلام میں سے بھی نہیں کر پایا، اور کلمہ شہادت بھی نہیں سیکھ پایا، سوائے اس ایک کلمے کے جو حضور نے پڑھایا پڑھ لیا، اور نہ کچھ پڑھا نہ کوئی سیکھا۔ وہ جو شہید ہو گیا، حضور کی امت کا کوئی غوث بھی اس کے درجے کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تو بولیے اس کو اس درجے پر کس نے پہنچایا؟ کسی علم نے پہنچایا؟ کسی عمل نے پہنچایا؟ نہ تو ابھی اس کے پاس علم کی الف بے آئی ہے، اور ایک عمل بھی اس کی زندگی میں نامہ اعمال میں ابھی نہیں آیا، درجہ مل گیا۔ تو پتہ چلا پہلی بات تھی کہ ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان عمل سے نہیں آتا۔ اب میں نے بات کی کہ صحابیت کا درجہ بھی نہ ان کو ان کے علم سے ملا، نہ ان کو ان کے کسی عمل سے ملا، تو پھر اس درجے پر کس نے پہنچایا؟ ایک نگاہ بر رخ یار، اللہ دیدار مصطفیٰ، نگاہ عشق سے، نگاہ ایمان سے مصطفیٰ کا چہرہ تک لیا، بس ایک نگاہ نے اسے کتب و غوثوں سے بلند کر دیا۔
تو سب نے کہا یا رسول اللہ شہر مکہ کا پوچھا، ایو شہر ایو بلد، عرض کی آقا معلوم نہیں کون سا، آپ ہی بہتر جانتے۔ تو جب صحابہ نے یہ حدیث آگے روایت کی تو تابعین نے ان سے پوچھا بھئی آپ کو پتا تو تھا، یہ بھی پتا تھا کہ یوم النحر قربانی کا دن ہے 10 ذی الحج، یہ بھی پتا تھا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ بھی پتا تھا کہ شہر مکہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام پوچھ رہے تھے تو تم نے جواب میں بتا کیوں نہ دیا کہ آقا ہاں شہر مکہ ہے، آقا یہ ذی الحج ہے، آقا 10 ذی الحج ہے؟ جب آپ نے پوچھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام آپ کی معرفت پر، آپ کے ادب پر۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اٹھا کے دیکھیے، صحابہ نے کہا ہاں پتا تھا، سب کچھ جانتے تھے، علم تھا، مگر بتایا اس لیے نہیں، کہا حضور معلوم نہیں، آپ جانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں، یار کا منشا معلوم نہ تھا، مکہ شہر کا نام معلوم تھا مگر یار کا منشا معلوم نہ تھا۔ اگر ہم کہہ دیتے کہ یہ شہر مکہ ہے، خدا جانے یار کہہ دیتا نہیں مت، تو خدا کی قسم اس دن سے مکہ کا نام بدل جاتا۔ ہم کہہ دیتے ذی الحج ہے، حضور کہہ دیتے نہیں حرم ہے، اس دن سے نام بدل جاتا۔ ہم کہہ دیتے 10 تاریخ ہے، مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں 15 ہے، تاریخ بدل جاتی۔ اس لیے ہمارا اعتبار نہ کسی تاریخ پر، نہ شہر پر، نہ مکہ شہر کے نام پر، ہم تو کسی شہر کو نہیں جانتے، بس مصطفیٰ کو جانتے۔ ایمان علم سے نہیں آتا، اور علم کی تو ملائکہ نے بھی نفی کر دی تھی، جانتے ہوئے کہہ دیا تھا لا علم لنا، مولا سانو کچھ پتا، اور صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ نے جانتے ہوئے عرض کر دیا تھا اللہ و رسول علم، آقا آپ ہی جانتے۔ تو پتا چلا کہ علم سے نہیں آتا ایمان۔ بڑے بڑے عمل والے دوزخ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں، اور ساتھ مسلم شریف متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے ایک دن قسم کھائی، فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اپنے عمل کے باعث کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ 3 بار فرمایا، خدا کی قسم کوئی شخص کو اس کا عمل جنت نہیں لے جائے گا۔ تو عمل کا تو یہ حال ہے، علم پہ اترانے والے سمجھ لیں کہ علم کا حال کیا ہے، عمل پہ اترانے والے سمجھ لیں کہ عمل کا حال۔ آقا نے فرمایا کسی شخص کو عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آگے قابل توجہ ہے، پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل؟ آقا کیا آپ بھی؟ فرمایا نا عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی حیرت ہوئی کہ بالآخر پوچھا آقا کیا آپ کے عمل کے بارے میں بھی یہی؟ فرمایا ہاں، اور میں بھی عمل کے بارے میں۔ کہ آقا پھر وجہ کیا لے جائے گا؟ فرمایا صرف اللہ کا فضل، عمل اڑ گیا، فضل نہیں تو نہ عمل کام میں آیا نہ علم کام میں آیا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ معاملہ کچھ اور ہے، فضل کیسے آتا ہے؟ عمل سے اگر ایمان آتا تو عمل والے کوئی خارج از ایمان نہ ہوتے۔ حدیث پاک میں ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، تو آپ اپنی نگاہ بصیرت سے ہر ایک کی ضرورت دیکھتے تھے کہ کس کی ضرورت زیادہ ہے کس کی کم ہے، تو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرما رہے تھے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، ہر ایک کو برابر نہیں دے رہے۔ ایک شخص اٹھا، عبداللہ اس کا نام تھا، ذوالخویسرہ تمیمی، اس نے معاذ اللہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے۔ آقا نے فرمایا بدبخت اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون عدل کرے؟ آسمانوں کی امانت میرے پاس آتی ہے، صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں میرے پاس آتی ہیں۔ اس نے کہا اتق اللہ، جب یہ بات کی نا آسمانوں کی خبریں صبح و شام میرے پاس آتی ہیں امانت، پر میں اللہ سے ڈرے، حضور کو کہتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا جب وہ کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے مغز میں غلط توحید کا کیڑا گھسا ہوا تھا۔ پیغمبر کو بھی کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس بدبخت کو نہیں پتا کہ اللہ سے ڈرنا سکھایا کس نے ہے، اور اللہ کا اللہ ہونا بتایا، اور اللہ کا ڈر سکھایا کس نے؟ حضور کو سبق دیتا۔ اور یہ بات کہہ کر حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے چل پڑا، گستاخی کی، بے ادبی کی، پشت کر کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تلوار نکال لیا، اس کی آقا اجازت ہو تو اس بدبخت منافق کا سر قلم کر دے۔ آقا نے فرمایا نہیں، نیا نیا وقت تھا، اسلام مدینے کا دور تھا، لوگ کہیں گے آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان قتل کرنے لگے، روک دیا۔ مگر آقا نے فرمایا
اس کو دیکھ لو، اس کی شکل و صورت پہچان لو۔ اور حدیث کے الفاظ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من ذئذئہ قوم وفی روایت یخرج فی آخر الزمان قوم من ذئذئہ، اس کی نسل میں سے آخری زمانے میں قوم پیدا ہوگی یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور فرمایا عمل اتنے کریں گے، علم کی بات کر چکا، اب میں نے عرض کیا اب عمل پر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم لیحقر صلاتہ ما صلاتہ وصیامہ ما صیامہ یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمی، فرمایا اتنی نمازیں پڑھیں۔ صحابہ کرام کی مجلس سے ان سے کہا کہ تم میں سے تم لوگ اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم جانو گے، حقیر جانو گے، اتنے روزے رکھتے ہوں گے کہ تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر اور کم نظر آئیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ زبان سے قولہم خیر البریہ، سب سے اعلیٰ کلام قرآن ان کی زبان پر ہوگا، عمل تم سے زیادہ ہوں گے، نماز زیادہ ہوگی، روزہ زیادہ ہوگا، قرآن کی تبلیغ زیادہ ہوگی، تلاوت زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ فرمایا عمل صحابہ کو فرما رہے ہیں تم سے بھی زیادہ ہوگا، تو عمل صحابہ کے نفسوں سے بھی زیادہ کریں گے، ڈھیر عملوں کا اتنا ہوگا۔ مگر فرمایا ان سارے اعمال کے باوجود وہ دین اور ایمان سے اور اسلام سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہوگا، اور خون کا ایک قطرہ بھی اس کی نوک پہ نہیں رہے، ایمان سے خارج ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ آخری زمانے میں وہ قوم نکلے گی، اور فرمایا دجال کے آنے تک ہر دور میں بڑے بڑے عمل کرنے والے اور قرآن کا نام لینے والے اور عمل میں زیادتی کرنے والے ایسے لوگ ہر دور میں نکلتے رہیں گے مگر ایمان اور اسلام اور دین سے خارج ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا کوئی ان کی پہچان فرما دیجئے کیا ہوگا؟ فرمایا پہچان ان کی ہوگی التحلیق، سر منڈوائیں گے۔ وہاں علم بڑا تھا ابلیس کے پاس مگر علم اسے اس کا ایمان بچا نہ سکا، یہاں عمل بڑے، عمل کا انبار ہے اور عام صحابہ سے بھی بڑھ کر عمل ہے مگر اتنا انبار اور ڈھیر عملوں کا ان کے ایمان کو نہیں بچا سکا۔ فرمایا ایمان سے خارج ہو۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، مسجدوں میں بیٹھیں گے، کس لیے آتے ہیں مسجد میں؟ بولیے بھئی نماز اور عبادت کے لیے آتے ہیں نا۔ آقا فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون الناس فی المساجد، مسجدوں میں اجتماع کریں گے، آئیں گے، نماز و عبادتوں کے لیے مسجدوں میں بیٹھیں گے، مگر فرمایا لیس احد منہم مومن، خدا کی قسم ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ اور عمل بھی ایمان کو نہ لاتا ہے نہ بچاتا ہے۔ ارے ایمان پہلے ہو تو علم بھی قبول ہوتا ہے اور عمل بھی قبول ہوتا ہے، ایمان پہلے ہو تو پھر علم بھی قبول ہوتا ہے اور بولیے عمل بھی قبول ہوتا ہے، مگر ایمان لانے اور بچانے کا ذریعہ نہیں بنتا علم و عمل۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے لیے نہ علم شرط ہے نہ عمل، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر ایمان ہے کیا؟ تو دوستو اس بات کو زندگی بھر پلے باندھ لیں اور قرآن اور حدیث کے پورے اور اسلام کی کل تعلیمات کا نچوڑ بتا رہا کہ ایمان نہ علم کا نام ہے، ایمان نہ عمل کا نام ہے، ایمان فقط نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور ادب۔ ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب کا۔ ان پڑھ ہو اور ادب مصطفیٰ کا ہو عرشوں پر بٹھایا جائے گا، بے عمل ہو مگر محبت و ادب مصطفیٰ رکھتا ہو خدا کی قسم بالآخر جنت پہنچایا جائے گا۔ اللہ یہ نقطہ آپ کو علمی طور پہ سمجھا دوں۔ ایک طرف مسلمان ہے، مسلمان ایک طرف لاکھوں کروڑوں اعمال صالحہ اور عبادات کا ڈھیر ہے، ساری زندگی اس نے حج کی ہے، ہر سال سینکڑوں عمرے کیے، سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال قربانی دے، صدقہ اور خیرات کرے، ہزارہا کی تعداد میں مسجدیں بنا دے، عمر بھر تبلیغ پر، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صائم الدہر، روزہ کوئی قضا نہ کرے، ہر روز روزہ رکھے، قائم اللیل، ہر رات کھڑا ہو، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے۔ جب خوارج نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے خلاف خروج کیا تو عبداللہ ابن عباس بیان کرتے
اور کئی اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے ان صحابہ کو ان کے خلاف مذاکرات کے لیے اور بالآخر جہاد کے لیے بھیجا کہ جاؤ مذاکرات کرو، کیونکہ ان کے لیے حکم ہے، حضور نے فرمایا تھا فقتلوا، قتل کر دو ان خوارج کو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے گئے اور ہم نے دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل گھبرا گئے، اتنی انہماک اور ذوق و شوق سے طویل قیام اور طویل سجدوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے کافر ہو سکتے ہیں؟ ان پر تلوار چلائیں گے؟ ان کا قرآن کی تلاوت کرنا دیکھا، دل دہل گئے، اور ہم نے مولا علی المرتضیٰ سے عرض کیا کہ حضور ان کی نمازیں، ان کا سچ بولنا، ان کا عمل، ان کی تلاوت قرآن اور ان کا ظاہر کا تقویٰ، یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں شک ہو گیا ہے کہ کیا ان کے خلاف تلوار چلائی جائے؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم متزلزل ہو گئے تھے خوارج کے ظاہری اعمال اور عبادات کا حال دیکھ کر، متذبذب ہو گئے تھے۔ اگر مولا علی اور مرتضیٰ ہمارا ایمان نہ بچا لیتے، انہوں نے ہمارا حال دیکھا، تذبذب تزلزل دیکھا، شک میں پڑا ہوا دیکھا، تو بتایا خدا کی قسم یہ سب کچھ مصطفیٰ سے سنا تھا کہ اعمال ایسے ہوں گے مگر دین سے خارج ہوں گے، جب تمہیں ملیں تو قتل